بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست ایک ایسا کھیل ہے، ایسا میدان ہے جہاں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک اور سمجھوتوں کا اور لین دین کا ایک کھیل بن گیا ہے۔ ہر کوئی اس فراق میں ہوتا ہے، اس طاق میں ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی مرضی کے نتائج اور فائدے حاصل کروں، اور وہی سیاست میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اہداف متعین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے اور انہیں اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں آج بھی اپنے اس لکھے ہوئے کالم کی جو سطر ہے اس پہ قائم ہوں کہ وہ نہ زمانہ شناس ہے نہ زنانہ شناس ہے۔ سیاست میں مقبول ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن معقول ہونا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اب آپ عثمان گزار کا آپ نے حشر دیکھا کہ آج عثمان گزار کدھر ہے، جس کو 4 سال عمران خان بچاتا رہا اور اپنے اس غلط متنازع سیاسی فیصلے کو اس کا دفاع کرتا رہا، اور جب عمران خان پر کڑا وقت آیا تو عثمان بزدار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی طرح KB میں جو تجربات کیے عمران خان نے پرویز خٹک کی صورت میں اور محمود خان کی صورت میں، وہ بھی پرآشوب دور میں عمران خان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب علی امین گنڈا پور کے جو سیاسی میں اس کا پس منظر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ عمران خان پھر ایک غلط شخص کو، ایک نئے بزدار کو خیبر پختونخوا میں نامزد کر رہا ہے۔ کوئی سنجیدہ، زیرک، معتدل اور جہاں دیدہ سیاستدان اس منصب کے لیے ہونا چاہیے۔ سیاست میں وفاداری اہمیت کی حامل ہے، لیکن سمجھداری، سیاسی حکمت، دانائی، تدبر، یہ جو اوصاف حمیدہ ہیں یہ سمجھداری پر غالب ہیں۔ آپ خالی وفاداری نہ دیکھیں، آپ سمجھدار اور بردبار اور وزادار جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کسی بھی نازک موڑ پر، نازک وقت میں، کسی آزمائش میں، امتحان میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے استقامت کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات جو آپ سے اختلاف رائے کرنے کی جرأت رکھتا ہو، آپ کو درست مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر آپ نے ہاں میں ہاں ملانے والے افراد کو اپنی ٹیم میں جگہ دینی ہے اور ان کو اہم منصب دینے ہیں تو پھر آنے والے وقت میں پھر آپ کو اس طرح کے جو عثمان گزار ہیں آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے۔ دوسری طرف پنجاب میں میاں اسلم اقبال کا نام آیا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ وہ ایک درست فیصلہ ہے، درست انتخاب ہے اس منصب کے لیے۔ میاں اسلم اقبال ایسا شخص ہے جس کو عثمان گزار کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی بات ہے وہ لاہور بیسڈ ہے۔ اگر لاہور میں ایک سیاسی خاندان کا اثر و رسوخ کم کرنا ہے یا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے مد مقابل اگر آپ نے کسی کو لاہور کے اندر اپنے کسی ٹیم ممبر کو توانا کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے، قداور کرنا ہے، تو آپ کو لاہور سے وزیر اعلیٰ لینا چاہیے تھا، اور وہ اس کے لیے سب سے موزوں جو نام ہے وہ میاں اسلم اقبال کا تھا اس وقت۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے لیے میاں اسلم اقبال کا جو ان کی نامزدگی ہے، میاں اسلم اقبال کی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا صائب فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، اور وہ بذات طور پر اس منصب کے اہل ہیں اور بڑا ٹف ٹائم دے گے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ دوسرا، سیاست میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ سارے دروازے کھڑکیاں بند نہیں کر سکتے، آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے رکھنے پڑتے ہیں، راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے چونکہ ماضی میں اتنے زیادہ محاذ
بیک وقت کھولے ہوئے تھے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو متحد ہونے کا موقع فراہم کیا، ان سب کو دھکیل کر آپ نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، اور پھر سب نے مل کر آپ پر ایک کاری وار کیا عدم اعتماد کی صورت میں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جو سیاست کے اندر ایک انتہا پسندی ہے، ضد ہے، اور میں نہ مانوں کی جو روش ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کمزور کرتی ہے، تنہا کرتی ہے۔ آپ بھلے کسی کے ساتھ اتحاد نہ کریں، لیکن آپ نے جو معاملات ہیں، اپنے جو سیاسی رابطے ہیں، واسطے ہیں، وہ جو آپ کی ہم خیال جماعتیں ہیں ان سے بہتر کریں۔ جماعت اسلامی نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا کے پی کے اندر۔ بہرحال آپ چونکہ آپ نے خود جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے سب کو اپنے لیے شجر ممنوعہ سمجھا ہوا تھا، آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کے ساتھ آپ کے رابطے نہیں تھے، کوئی آپ کے معاملات نہیں تھے، آپ کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھی۔ اب وقت ہے کہ آپ زندان میں بیٹھ کے، اس تنہائی میں بیٹھ کے، بھلے آپ پی ٹی وی دیکھنا آپ کے لیے سزا ہے، آپ پی ٹی وی مت دیکھیں، آپ اس وقت کو اپنے سیاسی مراقبے کے لیے استعمال کریں، اور ایسے لوگوں سے جیل میں ملاقاتیں کریں، مشاورت کریں جن کے اندر سیاسی بصیرت ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے رابطے بہتر کریں، درست فیصلے کریں، دورس فیصلے کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کے ساتھی، آپ کے حامی، آپ کی خواتین جو اسیران ہیں، جو سیاسی اسیران ہیں، ان کی کوئی آبرومندانہ رہائی کے اسباب پیدا ہوں۔ یہ ضد کی، ہٹ دھرمی کی جو سیاست ہے، روش ہے، یہ آپ کو مقبول تو بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو سیاسی طور پر معقول نہیں بنا سکتی۔ اس پاکستان کے اندر یہ جو انتقامی سیاست ہے، یہ ماضی میں بھی اس کے نقصانات ہم نے دیکھے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی جو انتقامی سیاست کا جو ایک میں سمجھتا ہوں گھٹن کا ماحول ہے، 9 مئی کے معاملات کو لے کر ہم ایک دائرے میں کھڑے ہیں بطور ریاست۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے ارباب اقتدار سے جو مقتدر حلقے ہیں، کیا ماضی میں ہم نے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کی؟ کیا سکوت ڈھاکہ کے بعد ہم آگے نہیں بڑھے، ہم نے ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا؟ کیا ہم نے سکوت ڈھاکہ کا جو سانحہ سکوت ڈھاکہ ہے، اس کے جو اس میں جو ملوث تھے، جن کی حماقتوں سے، جن کی زیادتیوں سے، جن کی ضد سے، جن کی انا سے یہ سانحہ پیش آیا تھا، کیا ہم نے ان کرداروں کو معاف نہیں کیا؟ کیا ہم نے جو سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث تھے، کیا ان کو ہم نے کشادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا؟ اس قومی ادارے میں، سیاست میں ان کو جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے بلوچستان کے مٹھی بھر گمراہ نوجوان جو پہاڑوں پر بسیرا کیے ہوئے تھے اور جو ریاست کے خلاف بندوق اور بارود کی زبان میں بات کرتے تھے، کیا ہم نے ان کو سینے سے نہیں لگایا؟ کیا ہم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان نہیں کیا؟ تو بہرحال ہمیں اس 9 مئی کے دائرے سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں کوئی بھی جو معاشرہ ہے، مہذب معاشرہ ہے، اس میں ایک دوسرے کی چھوٹی بڑی غلطیاں معاف کر کے ہی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو بہرحال اس 9 مئی کے ابھی تک جو جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی اسیران، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک پنشمنٹ ہے کہ وہ اتنے ماہ سے زندانوں میں قید ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہیں، تاریخیں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں، بار بار ضمانتیں ہوتی ہیں، بار بار ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے کو اب سمیٹا جائے، اور اس معاملے کو بطور ریاست درگزر کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ وہ ہماری قوم کا حصہ ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور انہوں نے غلطیاں کی نہیں کی۔ دونوں صورتوں میں جو ریاست ہے وہ وسعت قلبی کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں معاف کرتی ہے۔ تو میری
اپنے مقتدر حلقوں سے یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ رستہ بنائیں، سب کو رستہ دیں، تاکہ ہماری جو ریاست ہے وہ امن و عاشی سے آراستہ ہو۔ بہت شکریہ۔